اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا اور جب اس نے نعرہ جو پہلا دیا تھا وہ نعرہ دیا تھا سونامی کا، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ شخص تباہی اور بربادی جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ سونامی کچھ اور نہیں لاتی، وہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی لاتی ہے۔ اور 2018 کا الیکشن جو چوری کر کے اس کی جھولی میں ڈالا گیا، اس کے بعد قوم نے دیکھا کہ وہ پاکستان جو ترقی کر رہا تھا، وہ پاکستان جس میں چائنا، یو کے، جرمنی، جاپان، ٹرکی، کس ملک کا نام لیں، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ اور جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تب بھی آپ ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ڈالر کی ہم فری فال دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ان کی نالائکی اور کرپشن سب سے زیادہ تھی، کیونکہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی تھی۔ پچھلے 4.25 سال کے اندر عمران خان نے اداروں کو تباہ کیا۔ آج جس ادارے پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے وہاں پہ تباہی اور کرپشن، اس کے سوائے کچھ نہیں نکل رہا۔ ان کی جو داستانیں سامنے آ رہی ہیں اگلے چند دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جس ڈپارٹمنٹ میں ہاتھ ڈالا اس گوگا گروپ نے تباہی پھیر کے رکھ دی، اور وہ جو گوگی تھی یہ خالی کوئی ایک خاتون گوگی نہیں ہے، یہ پورا گوگا کلین تھا جو ہر جگہ پہ مسلط تھا، اور انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ لوٹ مار کی، اس پاکستان کو لوٹا۔ اور آج جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو چاہے وہ 2014 کے دھرنے تھے، چاہے اس سے پہلے کے ان کی کاروائیاں تھیں، یا اس کے بعد یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ پاکستان کو انتشار کے راستے پہ ڈال کے پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں، انارکی ہو، اور انارکی کے بعد گول کیا اچیو کرنا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو شام، عراق، لیبیا اور مصر کا ماڈل بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مصر سے بندہ لے کر آئے، آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں ہمیں یہ باؤنڈ کر گئے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ آج جتنے معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن ہوئے ہیں یہ سائن کر کے چلے گئے، اور پھر انہوں نے وہ ان پر عمل نہیں کیا تاکہ پورے کا پورا لوڈ ہم پر آ سکے۔ اور اس کے بعد آج پنجاب کے اندر کیبنٹ کی فارمیشن میں حمزہ شہباز صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے میں جس طرح رکاوٹیں ڈالی گئیں، اگر تم اتنے مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو تو صدر جو بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ کیوں نہیں استعفیٰ دیتا؟ اگر تم اتنے ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو تو سپیکر پنجاب اسمبلی کیوں نہیں استعفیٰ دیتا؟ تمہاری کوئی ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے، تم ایک جھوٹ کا پلندہ ہو۔ تم نے صرف ان پچھلے 4.25 سالوں میں صرف ایک چیز میں اضافہ کیا، اور وہ اپنے لوگوں کے بینک بیلنسوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان غریب سے غریب تر ہوا، اور ان کے منسٹرز کے اثاثے اٹھا کے دیکھیں، ان کے لیڈرز کے اثاثے اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں اگر ترقی نظر آتی ہے تو ان کے اثاثوں میں نظر آتی ہے، ان کے بینک بیلنسوں میں نظر آتی ہے۔ اور جھوٹ بولنا تم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہوا ہے۔ حماد اظہر اس دن کہہ رہے تھے کہ جی رشیا کے ساتھ ہم نے سستا معاہدہ کر لیا، اور اسی میں ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ معاہدہ 2017 میں ہوا، 2018 میں اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا۔ یہ کس کی مجرمانہ غفلت ہے؟ ایل این جی کے جو سودے ہم کر کے گئے تھے، جس کے اندر ہمارے لیڈرشپ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، جنہوں نے جیلیں کاٹی، اگر وہ معاہدے رہتے تو آج پاکستان کو سستی جو ہے ایل این جی مل رہی ہوتی۔ آج دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی تم لیتے رہے، آج تم پاکستان میں دنیا کا مہنگا ترین فرنس آئل کے اوپر چلاتے رہے۔ یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا
کہ اکنامکلی پاکستان کولیپس کر جائے. یہ سب کچھ تم جو کرتے رہے یہ اس لیے کرتے رہے کہ معاشرے کے اندر انتشار آئے, دوسرے کے گریبان پکڑیں. آج تم نے پھر وہی گھناؤنی حرکت سیالکوٹ میں کرنے کی کوشش کی. تم نے مسیحی برادری کو جو ہے مشتعل کرنے کی کوشش کی. جہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے, ماضی کے اندر جو ہے جو ہوا سو ہوا, اب ایک فیصلہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. جمہوری طور پر جلسے جلوس کرنا, حکومت کی کارکردگی پر آواز اٹھانا سب کا حق ہے, لیکن اس کی آڑ میں آئین اور قانون کو توڑنے نہیں دیا جائے گا. اس کی آڑ کے اندر معاشرے کو مزید زبوحالی کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا. ایک طرف تم تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کرتے ہو, دوسری طرف شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر آتے ہیں, 1 مہینے کے اندر اندر رمضان بازاروں سے لے کے عام آدمی تک پہنچا جا رہا ہے, اور اس کے رزلٹ آنا شروع ہوں گے جس دن پنجاب میں کیبنٹ حلف اٹھائے گی. یہ بھی ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, کیونکہ جب تک کیبنٹ ڈیسیژنز نہیں کرے گی تب تک پنجاب آگے نہیں جائے گا. حمزہ شہباز ہر میدان میں لڑے ہیں, ہر محاذ پہ لڑے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے وہ ریکارڈ تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ میں تو ان کو سوتے نہیں دیکھ رہا, میں ان کو آرام کرتے نہیں دیکھ رہا. ہماری ٹیم جو ہے ہم نڈھال ہو جاتے ہیں. حمزہ شہباز کا حوصلہ ولولہ پنجاب کے عوام کی خدمت کرنا ہے, پنجاب کو خوشحال کرنا ہے, پنجاب کو مستحکم کرنا ہے, اور اس میں جو ہمارے راستے میں آئے گا وہ منہ کی کھائے گا. بہت شکریہ. بہتر تھا کہ ایٹم بم گرا دیا جاتا پاکستان کے اوپر, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ انہوں نے اسلام آباد جانے کا کہا ہے, 20 تاریخ کو دے رہے ہیں, تو آپ ان کو روکیں گے کیا اسلام آباد جانے سے, کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے ان کا فاشسٹ ذہن جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کو اقتدار دے کے رکھیں, اور باقی سب جو ہیں وہ غدار بھی ہیں, باقی سب جو ہیں وہ کرپٹ بھی ہیں. صرف یہ لکیریں کھینچنے والا عمران خان جو ہے, گوگا خان, صرف یہی جو ہے ایک پوتر پاکستان میں بیٹھا ہے اور کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے جس طرح پہلے کہا کہ حق ہے ان کا احتجاج کرنا, اگر قانون کہیں پر بھی ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا, کڑا ایکشن ہوگا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پرویز الہی صاحب نے 16 تاریخ کا اجلاس 30 کو کر دیا, اب وہ انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ عدالت سے جو منحرف اراکین ہیں ان کو کسی طرح ڈی سیٹ کرایا جائے یا ہو جائیں تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ کے لیے کہا جائے, جو شاید عام جو تعداد ہے جو 186 کی وہ شاید پوری نہ ہو سکے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت نے کیا تھی, کہ پچھلی حکومت یہ کر دی, آپ لوگوں کے لیے جو کر رہے ہیں وہ بتائیے کہ وہ کب تک حالات بہتر ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جس دن تک کیبنٹ کی فارمیشن نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھیں کیبنٹ کمیٹیز ہیں جو ڈیسیژنز لیتی ہیں اور بڑے وائٹل ڈیسیژنز ہیں, فینانس کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے, باقی تو سب کچھ چھوڑ دیں, جو امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک پلاننگ سے یہ ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ نہیں ہوگا. ہماری کمٹمنٹ عوام کے ساتھ ہے اور ہم ان حالات میں بھی ڈیلیور کر کے دکھائیں گے, اور اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ, آج بھی میں آپ کو بتاؤں لغاری صاحب, حمزہ صاحب, ان ساتھیوں نے بیک ٹو بیک میٹنگز کی ہیں, گھنٹوں کی میٹنگز کی ہیں, مشاورت ہوئی ہے, اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ نظر آئے گا. ہم ہمیشہ ہینڈز آن جو ہے اپروچ رکھی ہے ہماری, ہم نے سولوشنز پہ زور دیا ہے اور آپ کو جلد سولوشن نظر آئے گا. اور جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی, دیکھیں اس وقت چونکہ یہ کیس عدالت میں ہے اور 1-2 آنریبل کورٹس نے یہ آبزرویشن بھی دی ہے کہ ان کے فیصلوں پہ اور عدالتوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے, تو میں جو کیس چل رہا ہے اس پہ تو بات نہیں کروں گا, لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ساری عمر کی سیاست جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کا جو ایک امیج بنا ہوا تھا وہ امیج ختم ہو چکا ہوا ہے. اب ان کے
آگے اور کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی گریس دکھائیں اور استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, کیونکہ آگے ان کے مقدر میں جو ہے کوئی اچھی چیزیں نظر نہیں آ رہی, اور میں اس سے آگے کہنا نہیں چاہوں گا. رانا صاحب یہ بتائیں کہ جو باری باری. جو نون لیگ ہے اس کا یہ سٹانس ہے کہ انتخابات قبل از وقت ہونے چاہیے. نون لیگ نے اس کا برملا اظہار بھی کیا, مگر جو آپ کی کمیٹی باتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ٹائم پر انتخابات ہوں. اب کیا جو لندن میں بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب نے اس کو چیئر کیا, اب کیا فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات قبل از وقت ہوں گے؟ اور دوسرا لگا صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ پنجاب فارسٹ کمپنی کو پچھلی حکومت نے بند کر دیا, تو کیا آپ اسے دوبارہ بحال کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات کا تو میں آپ کو یہ بتاؤں, اس وقت پاکستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے. اگر آپ ہم سے سوال کریں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمارا مطالبہ تھا. آر ٹی ایس نہ بیٹھے جس کے اندر عوام جس کو ووٹ ڈالتے ہیں بیلٹ باکس سے اسی کا رزلٹ نکلے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جس دن الیکٹورل ریفارمز ہو جاتی ہیں اسی دن فوری طور پر قوم جو ہے وہ اس کو ہم الیکشن میں لے جائیں اور اس گندگی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالیں. بٹ چونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اتحادیوں کے مشورے سے جو فیصلہ ہوگا وہی فائنل ہوگا. اوور ٹو لغاری صاحب, وہ فارسٹ کمپنی پہ. فارسٹ کمپنی کا جی بیسیکلی پچھلے 3.5 سال میں ابھی تک 4.5 کروڑ درخت اگر وہ پروجیکٹ ہو جاتا تو اس وقت تک 3 سال کے ہو چکے ہوتے, باقاعدہ ایک جنگل ہوتا. اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 50 ڈگری سے زیادہ جنوبی پنجاب ہے اس وقت. اس پورے 80,000 ایکڑ کے اوپر ایک درخت نہیں لگایا عمران نیازی نے اور اس کی حکومت نے. اس کا نہ صرف ریویو کریں گے, اس کے سوال کریں گے ان آفیسر سے جنہوں نے یہ ریکمنڈیشنز دی تھی اور ان سیاستدانوں سے جنہوں نے اس کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہونے نہیں دیا, کینسل کیا اور اگلے مہینے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہونا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے سوال لیں گے. اور دوسرا, میں پرویز الہی اور اسمبلی کے متعلق ایک بات کہوں, انہوں نے 1 مہینے سے زیادہ کابینہ سے محروم رکھا ہے اس پنجاب کو. کابینہ کے بغیر وزیر اعلیٰ کی کوئی کورٹس کے مطابق حیثیت ہی نہیں ہے. آج اگر غریبوں کو سبسڈی دینا چاہیں, آٹے کی قیمت کم کرنا چاہیں, شوگر کی قیمت کم کرنا چاہیں, تو کابینہ کی اجازت کے بغیر کم نہیں کر سکتے. اس عمر چیمے نے اور اس وہ ڈینٹسٹ جو ہے دانتوں والا ڈاکٹر علوی نے پاکستان کے اندر غریبوں کو سبسڈی دینے کا روکا ہوا ہے اس وقت پروونشل حکومت کو. یہ کس غریب کی آ لیں گے؟ اور اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پرویز الہی کو کانسٹیٹیوشنل اور آئینی حق ہی نہیں ہے کہ بغیر اجلاس کی کارروائی کیے آگے اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے, آگے لے جاتا ہے 2 ہفتے. بجٹ کا سیشن ہونا ہے, بجٹ کے سیشن میں اس وقت تک ایم پی ایز بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں حکومت کی پلاننگ کے اوپر, وہ بحث نہیں ہونے دے رہا. پری بجٹ وہ لوگوں کو پری بجٹ جو تقریریں ہوتی ہیں اس کے اوپر بحث ہوتا ہے, بیوروکریسی کی پروپوزلز کو کاٹ چھانٹ کیا جاتا ہے, عوامی نمائندے کرتے ہیں, وہ نہیں ہے. 1.5 مہینے سے کابینہ نہیں ہے. تو اس وقت تک پنجاب بالکل مفلوج ہے. یہ تو چیف منسٹر اپنے لیول کے اوپر جو کام کر سک رہے ہیں اس وقت 18 گھنٹے دن میں کام کر رہے ہیں. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے کہ افغانستان کی اوریجنل سچویشن کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ خشک سالی ہے بہت خطرناک حد تک, اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے یا جو پچھلی حکومت؟ سر دیکھیں قحط آیا کلائمیٹ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں کیسر احمد شیخ, انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کو کروانا چاہتی ہے, سری لنکا جیسی صورت بنانا چاہتی ہے, ٹافیاں بیچنے والے نا تجربہ کار شخص کو وزیر خزانہ لگا دیا گیا, یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. یہ اس قسم کی بات میں نے کیسے شیخ صاحب کی بالکل نہیں سنی. اگر کوئی اس وقت, آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے قائد اعظم کے مزار کے بعد باہر ایک بات کی تھی, کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے پاکستان کو میں سے نکالنا. ابھی اپوزیشن میں تھے, ابھی یہ حکومت نہیں گری تھی. اس وقت سے یہ سوچ ہے ہماری بڑی کلیئر, تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں, حکومت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی وہ سب کریں گی. تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت کولیشن کے اندر ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ آگے کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور ہم مسائل سے ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم عمران خان نہیں ہیں جو اپنی سستی شہرت کے لیے 10 روپے ڈیزل اور پیٹرول کو نیچے کرو اور 250 ارب روپے ماہانہ کا نقصان پاکستان کی اسٹیٹ کو دے کے جاؤ, جس کا خمیازہ ایک غریب بھرتا ہے. ہم لوگ بولڈ ڈیسیشنز کرنے والے ہیں
نیک نیت ہے, اور پاکستان کو اگر ہم نے نہ نکالا نا تو اور کوئی نہیں ہے نکالنے والا پاکستان کو. عمران نیازی نہیں ہے, اور نہ ہی عمران نیازی کی اس قسم کی کوئی کیپیسٹی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی, تھینک یو. آخری کر لیں لے سوال. لیں. ناظرین یہ کہے گا کہ جب ضلع پنجاب کے رد کا معاملہ